ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتہ واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے یا ہفتہ واری انجمن کے اختتام کے موقع سے سلسلہ درس قرآن کے تحت سورہ نصر کا درس ہے۔ نصر کے معنی مدد کے، تو چونکہ اس صورت میں اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے، بلکہ پہلی آیت میں نصر اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی مدد، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت دور مدنی میں نازل ہوئی، بلکہ دور مدنی کے بھی ایک طرح سے اخیر کے دور میں نازل ہوئی۔ مفسرین نے سورت کے متعلق جو باتیں لکھی ہے وہ یہ کہ یہ آخری سورت ہے جو مکمل طور سے نازل ہوئی ہے، یعنی مکمل نازل ہونے والی سورت یہ آخری صورت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس مناسبت سے سورت کا نام کچھ مفسرین نے سورۃ التودیع بھی لکھا ہے، ودا، رخصتی کی صورت، جس طرح سے رخصتی کا حجۃ الوداع یعنی رخصتی کا حج، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس مناسبت سے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے سورت بھی سورۃ التودیع، اگرچہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں انفرادی طور سے اس کے بعد بھی نازل ہوئی، خاص طور سے دو آیتوں کے متعلق تذکرہ ملتا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی۔ ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی تکمیل دین کا اس میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا۔ اور ایک آیت احساس آخرت سے متعلق، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اس دین سے ڈرو جس دین کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور ہر ایک کو اس کو کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس مناسبت سے یہ سورت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مکمل نازل ہونے والی آخری سورت ہے۔ اور اس سورت کے نزول کے بعد کچھ روایتوں میں یہ کہ 3 مہینے کے بعد یا پونے 3 مہینے کے بعد، 80 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے کہ حج یہ ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ وفات کے تعلق سے جو تحقیق کی روایت ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے اس کو 12 وفات کا مہینہ بھی عام طور سے کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ 12 ربیع الاول کو صرف میلاد النبی کے نام سے منایا جاتا ہے، جبکہ ایک تحقیقی روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع الاول کی 9 تاریخ میں،
وفات 12 تاریخ میں ہوئی ہے، لیکن ولادت آپ کی، میلاد بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کا پیغام بھی بہت بڑا ہے۔ اس لحاظ سے بڑا پیغام ہے کہ اس میں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فتح کے معنی عام طور سے کامیابی کے ہوتے ہیں، لیکن صرف وہ کامیابی نہیں بلکہ غلبہ، فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، اور فتح اس سے آگے کی چیز ہے۔ غلبہ یعنی اسلام کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سیاسی غلبہ عطا کرے، اس کو فتح کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں فوج در فوج، گول کے گول، جماعتوں کے جماعتیں، گروہ کے گروہ در گروہ، فی دین اللہ افواجا، دین میں داخلے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ لوگ جب یہ اسلام، اللہ کی مدد آ گئی اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، غلبہ اس کو حاصل ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، گول کے گول دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہوا بھی یہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی طور سے جو ہدایت کی گئی، تلقین کی گئی، اپنے رب کی حمد بیان کرنے کی اور استغفار کرنے کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں ایک طرح سے اسلام کے سیاسی غلبے کی خوشخبری اور بشارت بھی ہے، اور ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اس میں خبر بھی ہے۔ چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حالانکہ ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ خوش ہونے کی صورت تھی، اور زیادہ تر صحابہ کرام اس پر خوشی تھے کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تب ایک طرح سے یہ تو خوش ہونے کی چیز ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے رسول کے بہت قریب تھے، اس لیے قرآن کا بھی انہیں بہت گہرا اور پختہ علم حاصل تھا، تو انہوں نے اب یہ سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین کو دوسرے دینوں پر غلبہ حاصل ہو جائے، تب ایک طرح سے یہ غلبہ دین کا جو کام ہے وہ کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں ایک طرح سے رخصتی وقت بھی آ گیا۔ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تھا، وہ جو کام جب مکمل ہو گیا کہ لوگ اسلام میں فوج اور فوج داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کو غلبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، تب گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اور اس میں جو تلقین ہے اللہ کی، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، یعنی گویا کہ آپ کا یہ آخری وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی آپ تعریف بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ماضی کا لفظ ہے، ماضی کہتے گزرا ہوا زمانہ، ماضی کا صیغہ ہے یہ۔ جب آ گئی اللہ کی مدد اور حاصل ہو گئی فتح، فتح یعنی غلبہ۔ قرآن مجید میں دو اہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو فلاح کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کامیابی کے ہیں، اور یہ فتح کا لفظ ہے، اس کے معنی صرف کامیابی کے نہیں، کامیابی کے ساتھ مخالفین پر غلبہ، سیاسی غلبہ۔ اور سورہ فتح میں یعنی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور زیادہ واضح انداز میں پیش کیا
کہ ہر جہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے، ایمان والوں کیا میں وہ تجارت بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اور وہ تجارت کی 3 چیزیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ فوز عظیم ہے۔ اگر سیاسی غلبہ نہ بھی حاصل ہو، سیاسی طاقت اور قوت اور مخالفین پر کامیابی اگر نہ بھی حاصل ہو اہل ایمان کو، تو فوز عظیم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اسلام پر قائم رہنے کے نتیجے میں۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کو فتح حاصل نہیں ہوئی، سیاسی غلبہ ان کو دنیا میں نہیں ملا، اس لیے اللہ نے ان کے مخالفین کو پھر ہلاک کر دیا۔ وہ بھی ایک طرح سے سیاسی غلبے کی بات تھی، جیسے نوح علیہ السلام حکومت نہیں قائم کر سکے، اسلام میں حکومت نہیں قائم کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی موجودگی میں ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا، تو یہ بھی ایک طرح سے کامیابی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت نہیں قائم کر سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون پر غلبہ عطا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت نہیں قائم کر سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین پر ان کو غلبہ عطا کیا، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت رہی ہے۔ دور مکی میں آپ جب تک تھے تب تک یقیناً فتح تو حاصل نہیں ہوئی، یعنی سیاسی غلبہ جسے کہتے حکومت، فتح حکومت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مدینہ میں آپ گئے تو مدینہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی آپ کو عطا کی ہے، غلبہ بھی آپ کو عطا کیا ہے۔ لیکن جہاں پر حکومت نہیں ہے تو اہل ایمان مایوس نہ ہو۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی ان اللہ عزیز حکیم۔ وہی ہے کہ ان اللہ عزیز حکیم۔ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے، یعنی اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے، سیاسی غلبے سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کی، یعنی جان و مال کی جنہوں نے قربانیاں دی فتح سے پہلے، سیاسی غلبے سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا اجر بڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد، حکومت کے بعد انفاق کیا، نہیں مال خرچ کیا اور اپنی جانیں عطا کی۔ اولین طور پر اس کا جو اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، کہ فتح مکہ تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، باضابطہ سیاسی غلبہ اہل ایمان کو حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر ایک طرح سے آپ کو سیاسی طاقت اور قوت، کوئی آپ عرب میں کوئی طاقت آپ سے لڑنے والی نہیں تھی۔ جب تک مکہ والے آپ سے لڑ رہے تھے تو عرب کے جو دیگر قبائل تھے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور ان کو امید تھی کہ آج نہیں تو کل مکہ والوں کی مدد سے ہم اللہ کے رسول اور اہل ایمان پر کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع سے ایک طرح سے مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے، وہاں پر اسلام کو ایک طرح سے سیاسی بالادستی حاصل ہو گئی، تو اب ایک طرح سے پورے عرب میں اب اللہ کے رسول اور دین اسلام کی جو دھاک ہے وہ غلبہ وہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو وہ قبائل جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلامی حکومت کی ماتحتی کو قبول کر لیا،
اور ذمی کی حیثیت سے، ذمی کہتے ہیں کہ ٹیکس سے دینے والے، اسلامی حکومت کو ٹیکس سے دے کر اپنی جان و مال کی حفاظت کرنے والے۔ اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ جو اسلام کے قوانین کی بالادستی کو مان لے کہ ہم اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، تو اسلام ان کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کو زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، ان کا قانون نہیں چلے گا، اسلام کا قانون چلے گا۔ لیکن نظام چلانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ روپیے پیسے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ تو ٹیکس سے تو ہر حکومت لیتی ہے، غیر اسلامی حکومتیں بھی ٹیکس لیتی ہے، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر ایک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ تو مکہ عرب میں فتح مکہ کے بعد جو ہے تو پورے عرب میں اسلام کو سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی۔ اور پھر سن 9 ہجری میں جنگ تبوک کا تذکرہ ہے، قرآن میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ، حالانکہ باضابطہ جنگ نہیں ہوئی۔ قیصر کی حکومت کو جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول 30,000 کا لشکر لے کر ہماری طرف آئے ہوئے ہیں، روم کی سرحد کی طرف، تو اس نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، حالانکہ 2-3 لاکھ اس کے پاس فوج تھی، لیکن اپنی فوجوں کو اس نے پیچھے بلا لیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک وہاں رکے رہے تبوک کے مقام پر۔ تب یہ واقعے کے ذریعے سے ایک طرح سے جو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں دنیا میں عرب کے علاوہ، عرب میں تو فتح مکہ کے بعد ہی آپ کو سیاسی طاقت و قوت حاصل ہو گئی تھی، لیکن 1 سال کے بعد 9 ہجری میں، یعنی یہ سورت کے نزول سے 1 سال پہلے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی جو ایک سپر پاور طاقت تھی، روم کی حکومت، قیصر کی حکومت، فلسطین جس کا مرکز تھا، تو اس نے بھی ایک طرح سے ہار تسلیم کر لی۔ تو اب عرب میں جو ادھر ادھر کے جو قبائل تھے جو ابھی ہر دھرمی پر قائم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جب روم کے اندر، قیصر کے اندر اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور اس نے اپنی فوجیں پیچھے بلا لیے، تو اب یہ جنگ تبوک کے بعد جو رئیس جو قبائل تھے جو سرحد پر رہتے تھے، ایران کی سرحد پر اور روم کی سرحد پر، تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے پاس جا کر اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا عہد انہوں نے کیا کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کے دشمنوں سے ہم نہیں لڑیں گے، آپ کے ماتحت ہم رہ کر زندگی گزاریں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی مدد حاصل ہو گئی اور فتح حاصل ہو گئی تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج۔ یہ دین میں داخلے کی جو بات ہے، دین کے معنی قانون کے بھی ہے، دین کے معنی دستور کے بھی ہے، تو بھلے ہی وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بہت سارے قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا عقیدے کے لحاظ سے، لیکن نظام کی حیثیت سے، قوانین کی حیثیت سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، دین کو قبول کر لیا تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس علاقے میں دین اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہے، جیسے اس وقت ہندوستان اور دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، اس وقت مسلم ممالک بھی ایسے زیادہ تر کہ وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، تو جہاں پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو وہاں پر دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا، یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ سورہ حدید کی ان آیتوں کی روشنی میں کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے جان و مال خرچ کیا تو ان کا اجر ثواب بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح کے بعد اپنی جانیں لڑائی اور مال خرچ کیا۔ اور بالکل صحیح چیز بھی ہے کہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے اسلام کی تو بہت ساری مخالفتیں دب جاتی ہے، پریشانیاں باقی نہیں رہتی، بلکہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے پھر ایک طرح سے اعزاز بھی ہوتا ہے۔
جیسے موجودہ افغانستان ہی کو دیکھ لیجئے، اب افغانستان میں ان کی حکومت قائم ہے طالبان کی، جب وہاں کبھی روس ان پر قابض تھا، روس ان پر حملہ آور تھا، امریکہ حملہ آور تھا، تو اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہے تھے ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں تھیں، جنگلوں میں رہنا پڑتا تھا، غاروں میں رہنا پڑتا تھا، لیکن اب تو وہ کاروں میں گھومتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اجر ثواب تو نہیں پا سکتے نا۔ غاروں میں رہ کر، پہاڑوں میں رہ کر انہوں نے جو جد و جہد کی، وہ بہت سارے شہید ہو گئے، ان میں وہ چلے گئے، تو ان کا اجر ثواب تو بڑا ہوا رہے گا نا۔ آج کے دور کے جن کی گاڑیوں پر لائٹ لگے ہوئے ہیں، جو منتجی ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، تو پہچان کے لیے لال لائٹ لگے ہوتے ہیں نا گاڑیوں پر، ایئر کنڈیشن، تو بالکل صحیح چیز بھی ہے، لیکن شیطان بڑا مکار ہے۔ شیطان نے مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں، اور خاص طور سے یہاں پر بھی کچھ اس طرح کے خیالات ڈال دیے کہ اسلام کی کاموں کے کچھ نتائج نہیں ہیں، غلبے کے دور دور تک آثار نہیں ہیں، تو اس لیے جان و مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت، حالانکہ اجر ثواب زیادہ ہے۔ جب ہندوستان، یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے اس صورت کی روشنی میں، وہ سورہ فتح، سورہ حدید کی آیت کی روشنی میں، کہ ہندوستان میں جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی اس وقت اجر ثواب کم ہو جائے گا۔ صحیح ہے کہ غلط بات ہے یہ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے۔ جو لوگ اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے جان و مال خرچ کریں گے ان کا اجر بڑا ہوا ہے نا۔ تب اسلامی یا حکومت قائم نہیں ہے بھارت میں، تو اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے، اور جب ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو کاموں کا اجر ثواب کم ہو جائے گا۔ کیوں کم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ رکاوٹیں باقی نہیں رہتی ہے نا، جیلوں کے اندیشے نہیں رہتے، اور بہت ساری آزمائشیں، پریشانیاں جو آتی ہے باطل نظام کی طرف سے، باطل حکومتوں کی طرف سے، اب وہ حکومت ہی نہیں رہی، باطل حکومت، تو پریشانیاں کیا آئیں گی ان کی طرف سے۔ اس لیے وہ لوگ بھی اسلام کا کام کرتے ہیں جو دل سے اسلام کو نہیں چاہتے، منافقین بھی آ جاتے ہیں نا، آدھا کام تو وہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اجر ثواب، یہ فتح مکہ ہی کو لے لیجیے، اولین طور پر دور مکی میں اللہ کے رسول 13 سال رہے ہجرت سے پہلے، اور اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، پھر 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تو اب جنگ بدر میں جنہوں نے قربانیاں دی تو ان کا اجر ثواب بڑا ہوا رہے گا کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا اجر ثواب بڑا رہے گا؟ ہاں، جنگ بدر میں اس لیے کہ غلبہ نہیں تھا نا، دور دور تک مخالفتیں تھی، تو غزوہ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خندق کے موقع پر جب اسلام کو سیاسی غلبہ نہیں ملا تھا تو اس وقت جنہوں نے قربانیاں دی تو ان کا اجر ثواب بڑا ہوا۔ تو ایسے ہی ہر ملک کے تعلق سے، چاہے بھارت ہو، پاکستان ہو، عرب ہو، جہاں جہاں بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو وہاں جو کوئی بھی اسلام کے لیے کام کریں گے ان کا اجر ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، جب حکومت قائم ہو جائیں گی، لیکن اللہ نے فرمایا وہ کلم وعد اللہ الحسنہ، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بہتری کا ہے، لیکن بڑھوتری کی اور کم تری کی بات ہے کہ اجر کے لحاظ سے زیادہ اعظم اجر، بڑا اجر ان کو ملے گا جنہوں نے غلبے سے پہلے، فتح سے پہلے جان و مال کی قربانی دی، اور اجر ثواب ان کو کم ملے گا جو فتح کے بعد جان و مال کی قربانیاں دیں گے۔ پھر اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک، گول در گول، فوج در فوج اسلام میں، دین میں داخلے کی جو بات ہے وہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد کی بات ہے۔ اسلام کو جب سیاسی غلبہ ملتا ہے تب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سب کے سب مسلمان ہو جانا، سب کے سب ہمارے ماتحت آ جانا، تب ہم کچھ کام اسلامی حکومت کے لیے کریں گے۔ تو یہ اس صورت سے بھی لحاظ بات صحیح نہیں ٹھہرتی۔ اسلامی حکومت کے قیام سے پہلے معاشرے کے بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں،
گنے چنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہجرت سے پہلے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو مشکلات پریشانیاں تھیں، تو 13 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں بہت سارے مصنفین نے بات لکھی، ان کی تعداد بھی لکھی کہ یہ 13 سالوں میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مکہ والوں کے مکہ کے 100 کے قریب افراد اور مدینہ کے کچھ، تو گویا کہ 300-400 سے کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اس لیے کہ غلبہ نہیں تھا نا. لیکن مدینہ میں ایک طرح سے آپ ہجرت کر کے گئے تو ایک طرح سے مدینہ کے حد تک تو سیاسی غلبہ آپ کو مل گیا تھا. عرب میں تو نہیں ہوا تھا. عرب میں سیاسی غلبہ وہ تو فتح مکہ کے بعد آپ کو ملا. تو پھر مدینہ میں جانے کے بعد لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہونا شروع ہوئے، اور پھر فتح مکہ کے بعد تو پھر پورا کا پورا عرب جو ہے تو ان میں سے بہت سارے اسلام میں ایمانی لحاظ سے بھی داخل ہوئے، لیکن جو داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیا. تو بھارت میں بھی آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت دین کا کام ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ قومیں کے قومیں اسلام میں داخل ہو جائے. تو یہ قومیں کے قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی جو بات ہے، اس کے لیے پہلے یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد ہے ورأیت الناس کی یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن پہلے کیا ہے؟ یہاں نصر اللہ سے مراد ہے اللہ کی وہ مدد کے مخالفین پر اسلام کا اور اہل حق کا غلبہ ہو جائے. یہ اس معنی میں مدد کا لفظ ہے. اور فتح کا لفظ بھی وہ غلبے کے لیے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فیصلہ کن مدد جسے ہم کہیں گے، اور سیاسی غلبہ، حکومت قائم ہو جائے، تو پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہندوستان میں ایک منظر دیکھا ہے لوگوں نے، حالانکہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں لیکن اسلام کے اثرات تھے ان پر. یہاں جو مسلم جو حکمراں آئے ہیں، محمد بن قاسم ہیں، اسی طرح سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بے شمار گزرے ہیں. تو ان کے دور میں بھی بہت ساری قومیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں. تو وہ کیوں داخل ہوئی ہے؟ کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت اور قوت تھی، اور اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹیں نہیں تھی. اس وجہ سے بہت ساری قوموں نے تو دل سے اسلام کو قبول کیا، اور کچھ قومیں حکومت کی طرف سے رعایتیں اور فائدے حاصل کرنے کے لیے بھی انہوں نے دین کو قبول کیا تھا، اور کچھ لوگ ایمان کے لیے یہاں سے داخل نہیں ہوئے لیکن اسلام کو نظام زندگی کے حیثیت سے انہوں نے قبول کیا تھا. اہم جو چیز ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اولین طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں نصیحت کہ جب آپ کا یہ کام مکمل ہو گیا، ہم نے آپ کو جس مقصد کے لیے مبعوث کیا تھا کہ عرب میں اسلام پورے طور سے غالب آ جائے اور عرب کی قومیں فوج در فوج دین میں داخل ہو جائے، تو یہ کام ہو گیا. تو اب فسبح بحمد ربک، یعنی اب زیادہ سے زیادہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ نشرہ میں بھی اسی طرح کا انداز ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے. تو یہ اسلام کی، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی تعلیم ہے کہ دنیا میں اگر کامیابی عطا کرے تو ہم اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہوں اور بہت زیادہ ہم اس پر اپنی بڑائی نہ جتلائیں، بلکہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ہم بیان کریں، اس لیے کہ اللہ ہی نے کامیابی عطا کی ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر تک جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، فتح مکہ کے موقع سے تو جب آپ داخل ہوئے مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے، تو آپ نے اپنے سر کو اونچا رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. آپ نے اپنی جو گردن ہے وہ اونٹ کے کان کے قریب اونٹ کی گردن پر ڈال دی تھی، یعنی ظاہری لحاظ سے بھی آپ نے آپ کو پست کر دیا. جبکہ دنیا کے جو حکمراں ہوتے ہیں، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، جب وہ کسی قوم پر غلبہ پاتے ہیں تو زیادہ اپنے نام، اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے تعلیم ہے اور اہل حق کا یہ کردار ہے کہ اس موقع پر وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے، یعنی مغفرت چاہیے.
یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا وہ استغفار کرے، وہ استغفر اللہ کہے، نہیں، نیک بندوں کو بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بخشائے تھے، لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ آپ فرماتے میں 100 دن میں سے 100 مرتبہ اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس میں ایک اہم چیز یہ کہ ہو سکتا ہے اس کی یہ کاموں میں کیا کمیاں رہی ہے، کیا کوتاہیاں رہی ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا اور ہم سب کا فریضہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، بلکہ کسی بھی معاملے میں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اور خاص طور سے جب زندگی کا زندگی کے تمام مرحلوں میں، لیکن جو آخری مرحلہ ہے تو اس موقع پر یہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی تعلیم اور تلقین ہے، اس لیے اس کو معمول بنانا چاہیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی اللہ متوجہ ہونے والا ہے بندوں کی طرف جب بندے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس صورت کے پیغام کو مزید سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔